السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتعطروه وتصبحوه بكرة وأصيلا۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ چمن مرسلین کے مہکتے گلاب، سمائے رسالت کے آفتاب و ماہتاب، احمد مجتبیٰ روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حصول برکت کے لیے نعت پاک کے چند اشعار نظر کر رہا ہوں۔ آؤ میرے گھر آؤ مدینے کی ہوا، آؤ میرے گھر آؤ مدینے کی ہوا، احسان یہ فرماؤ مدینے کی ہوا، احسان یہ فرماؤ مدینے کی ہوا، جلوہ ذرا دکھلاؤ، جلوہ ذرا دکھلاؤ مدینے کی ہوا، پردہ ذرا سرکاؤ، پردہ ذرا سرکاؤ مدینے کی ہوا، یہ ان کا کرم ہوگا میری زیست کا حاصل، یہ ان کا کرم ہوگا میری زیست کا حاصل، وہ کہہ دیں بلا لاؤ، وہ کہہ دیں بلا لاؤ مدینے کی ہوا، وہ کہہ دیں بلا لاؤ مدینے کی ہوا، آؤ میرے گھر آؤ مدینے کی ہوا،
واللہ سنور جائے، واللہ سنور جائے مقدر کا سکندر، وہ کہہ دیں بلا لاؤ، وہ کہہ دیں بلا لاؤ مدینے کی ہوا، آؤ میرے گھر آؤ مدینے کی ہوا، احسان یہ فرماؤ مدینے کی ہوا۔ درود پاک پھر سنا لیں، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ خطبہ مسنون کے بعد 26ویں پارے کی جو آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اقتصاد فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے، حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل اپنے محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد ذکر فرما رہا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو اے محبوب رسول بنا کر خوشخبری سناتا اور ڈر سناتا ہوا بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو رسول بنا کر شاہد، حاضر و ناظر گواہ بنا کر خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، تاکہ آپ پر ایمان لائیں اللہ کے ایمان کے ساتھ، اللہ اور آپ کے اوپر ایمان لائیں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، اور آپ کی خوب خوب تعظیم اور توقیر کریں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور آپ کی صبح اور شام آپ کے رب عز و جل کی پاکی خوب بیان کریں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے رسول پاک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ ارسلنا کا میں رسالت کا ذکر ہے، شاہدن میں گواہ بنا کر بھیجنا۔ عربی ترکیب کے اعتبار سے شاہد حال ہے، ترجمہ ہوگا اے محبوب پاک ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، درا حالے کہ آپ شاہد ہیں۔ اس حال میں آپ تشریف لائے کہ شاہد بنا کر بھیجے گئے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی کہے جا زید راکبن، زید آیا، درا حالے کہ وہ سوار تھا۔ کیا مطلب؟ آنے سے پہلے سوار تھا، سوار ہو کر ہی آیا۔ ایسا ہی اللہ رب العزت فرما رہا ہے ہم نے اپنے رسول کو بھیجا درا حالے کہ وہ شاہد ہیں۔ اب شاہد کے چند معنی ہیں۔ شاہد کے معنی اگر شہود سے ہو تو گواہ، اور شاہد کے معنی محبوب کے بھی ہیں۔ گواہ کو شاہد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ موقع واردات پر موجود ہوتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اس لیے اسے گواہ کہتے ہیں۔
اور محبوب کو شاہد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قلب عاشق میں موجود ہوتا ہے، عاشق کے دل میں موجود ہوتا ہے تو اسے بھی شاہد کہتے ہیں۔ اور چونکہ شہادت میں مشاہدہ ضروری ہے، شاہد ہونے کے لیے مشاہدہ ضروری ہے، عینی گواہ سب سے اہم گواہ ہے، جس نے واقعے کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہو اسے شاہد کہتے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ اے محبوب ہم نے آپ کو اس حال میں بھیجا کہ آپ شاہد ہیں، یعنی آپ عینی گواہ ہیں، مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ اور حاضر و ناظر، جب کوئی واقعہ واردات پر جہاں کوئی معاملہ پیش آئے وہاں کوئی موجود ہوتا ہے تو وہ حاضر ہے، اور جب حاضر ہے تو مشاہدہ بھی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو جو دیکھ رہا ہے وہ ناظر ہے۔ تو اب معنی ہوئے کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر، شاہد بنا کر، یعنی گواہ بنا کر، محبوب بنا کر، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ یعنی اے رسول پاک آپ دنیا میں اس حال میں تشریف لائے کہ آپ رب کے گواہ بن کر آئے، اللہ کی ذات کا مشاہدہ کر کے آئے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل کو دیکھا، دیکھ کر آئے، اور حاضر و ناظر ہو کر آئے، قرب الہی میں رہے اور اس کی ذات کا مشاہدہ بھی کیا، اور محبوب ہو کر آئے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کو اپنا محبوب بنایا۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، مبشرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اے محبوب پاک آپ کی خوب خوب تعظیم کریں اور خوب خوب توقیر کریں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کی خوب پاکی صبح و شام بیان کریں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک سنائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بظاہر اس آیت طیبہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 صفات کا ذکر ہوا: رسول بن کر آنا، شاہد ہو کر آنا، سارے عالم کے لیے بشیر ہونا، سارے عالم کے لیے نذیر ہونا، اور 4 احکام نازل فرمائے گئے: رسول اللہ کی خوب تعظیم کرنا، رسول پاک کی خوب توقیر کرنا، اور اپنے رب عز و جل کی خوب خوب پاکی بیان کرنا، صبح کو پاکی بیان کرنا اور شام کو پاکی بیان کرنا۔ ان 4 اوصاف کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تشریف آوری کا دنیا میں ذکر فرمایا اور اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر کا حکم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کفار و مشرکین مکہ کہا کرتے تھے لستا مرسلا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول نہیں بنایا۔ رب تعالیٰ عز و جل نے اس آیت طیبہ اور دیگر آیات طیبات میں متعدد مقامات پر اپنے محبوب کی رسالت کا ذکر فرمایا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے محبوب ہم نے آپ کو رسول بنا کر اور گواہ بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ شاہد کے چند معنی میں نے عرض کیے۔ ایک شاہد کے معنی گواہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب عظیم الشان گواہ ہیں، اللہ کی وحدانیت کے گواہ، عالم غیب کے گواہ، جنت کے گواہ، دوزخ کے گواہ، خالق کے گواہ، مخلوق کے پاس۔ ہمیں اللہ کے حبیب نے بتایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ واحد ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنی چشمان مبارک سے قرب الہی میں رہ کر اپنے رب کی ذات کا مشاہدہ فرمایا،
اور دنیا میں آ کر اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے گواہ بن کر آئے اور اعلان کر دیا اللہ ایک ہے۔ سارے انبیاء و مرسلین اللہ کو ایک بتاتے رہے، حضور کی اس گواہی کا خصوصیت سے کیوں ذکر فرمایا گیا؟ ان سب کا بتانا سمعی تھا اور ان کا بتانا عینی ہے۔ ان کا بتانا اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر سماعت کے طور پر تھا، اور ان محبوب پیارے کا بتانا آنکھوں سے مشاہدہ کر کے بتانا۔ جب تک سمعی گواہ آتے رہتے ہیں، جب تک عینی گواہ نہیں آتا۔ اسے ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھو۔ ایک صاحب تشریف لائے، حضرت رمضان کا چاند ہو گیا ہے۔ کہا اچھا آپ نے خود دیکھا؟ کہا نہیں حضرت میں سن کر آ رہا ہوں۔ بیٹھ جائیے۔ پھر ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے، حضرت رمضان کا چاند نظر آ گیا، کیا آپ نے خود دیکھا؟ کہا نہیں۔ بیٹھ جائیے۔ آنے والے آتے رہے، 10-20 لوگ جمع ہو گئے، لیکن ابھی عینی گواہ نہیں آیا۔ 2 لوگ آئے، انہوں نے آ کے کہا حضرت رمضان کا چاند ہو گیا، کیا آپ نے خود دیکھا؟ ہاں حضرت میں نے خود دیکھا ہے، میں مسجد کی مینار پر گیا اور میں نے وہاں کھڑے ہو کر دیکھا، یہ میرے ساتھ تھے، انہوں نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا۔ اب اعلان کر دیا گیا چاند ہو گیا ہے، کل سے روزہ رکھا جائے گا۔ بلا تشبیہ تقریب فہم کے لیے مثال ہے، اللہ کی شان ان مثالوں سے بہت بلند و بالا ہے۔ انبیاء و مرسلین آتے رہے، کلمہ طیبہ پڑھاتے رہے، سلسلہ جاری رہا۔ جو آنے والا آیا اس نے پڑھایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ہر نبی اپنی نبوت و رسالت کا کلمہ ذکر کرتے رہے۔ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن ان سب نے سرکار کا کلمہ اپنے اپنے زمانے میں پڑھا۔ کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بتاتے رہے دیکھنے والا آ رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے، رب کا حبیب آ رہا ہے، رب کا محبوب آ رہا ہے۔ اب محبوب پاک تشریف لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پیارے حبیب وہ ہیں جو آنکھوں سے مشاہدہ کر کے آئے ہیں۔ آپ اسے عقیدت نہ سمجھیں محض، عقیدت وہ ہے جو عقیدت والا محبت میں کہتا ہے، لیکن جس بات کی گواہی اللہ رب العزت دے، اللہ کا حبیب دے، وہ اب عقیدت ہی نہ رہا بلکہ عین حقیقت ہو گیا۔ تو میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے محبوب پاک ہم نے آپ کو اپنا گواہ بنا کر، اپنا شاہد بنا کر مخلوق کی طرف بھیجا۔ سبحان اللہ۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے بندوں کو اس کے احکام اور اس کی نعمتیں، اس کی رحمتیں بانٹنے کے لیے آتا۔ الرسول انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ رسول تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجا جائے۔ علامہ اسماعیل حقی بیروسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت طیبہ کی تفسیر کرتے ہوئے شاہد کے معنی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ شاہدن اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، وہ فرماتے ہیں آپ کا رب فرماتا ہے محبوب پاک ہم نے آپ کو رسول بنا کر اور اپنا گواہ بنا کر بھیجا۔ تو اب انہوں نے کیسا پیارا نقطہ بیان کیا، فرماتے ہیں لما کان اول مخلوق خلقہ اللہ تعالی، اے لوگو جان لو جب اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب کو ساری مخلوقات میں سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ یاد کرو وہ حدیث جو چند جمعے پہلے میں نے عرض کی تھی، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر آئے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اے اللہ کے حبیب میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ اخبرنی اول ما خلق اللہ تعالی قبل کل الاشیاء، اے اللہ کے حبیب مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے کائنات کی ساری چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا جابر اول ما خلق اللہ نوری،
وَكُلٌّ خَلَائِقُ مِن نُورِي۔ اے جابر، اللہ تعالیٰ عز و جل نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور دوسری ایک حدیث طیبہ میں اسی جز کے ساتھ اول ما خلق اللہ نوری کل خلائق من نوری فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا فرمایا۔ اسی لیے عارف عرفا اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصل وجود ہیں۔ عارف سعدی شیرازی علیہ الرحمت الباری فرماتے ہیں تو اصل وجود آمدی از نفس، حبیبی یا رسول اللہ تو اصل وجود آمدی از نفس، دیگر ہر چے موجود شد فرتس۔ یا رسول اللہ، ساری کائنات کا اصل وجود تو آپ ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کو پیدا فرمایا، اور جو کچھ اس کے بعد پیدا ہوا وہ سب آپ کی فرا ہے، آپ کی نورانیت سے پیدا ہے۔ اے محبوب پیارے، آپ اول مخلوقات ہیں۔ اسی نقطے کو علامہ بیروسی اسماعیل حقی علیہ الرحمت الباری تفسیر روح البیان میں انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب پاک، ہم نے آپ کو رسول بنا کر اور گواہ بنا کر بھیجا۔ تو وہ فرماتے ہیں لما کان اول مخلوق خلقہ اللہ تعالی شاہد بوحدانیت الحق، وہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ عز و جل نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور حضور کے وجود کو ظاہر فرمایا، تو سب سے پہلے جب حضور کو پیدا فرمایا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی وحدانیت کا مشاہدہ کیا۔ اللہ رب العزت تھا، کچھ نہ تھا، مصطفیٰ پیدا ہوئے، یکتا رب کو دیکھا۔ اب جو بھی دیکھے گا رب کے وجود کو دیکھے گا، لیکن اس کے ساتھ اس کی مخلوقات کے جلوے بھی نظر آئیں گے۔ اور اللہ کے حبیب نے دیکھا تو وجود واحد کو دیکھا، یا ذات یکتا کو دیکھا، ایک رب العزت کو دیکھا۔ شاہد بوحدانیت الحق، انہوں نے حق کی وحدانیت کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ شاہد بوحدانیت الحق وشاہد بما خرج من العدم الى الوجود، اور آپ مشاہدہ فرماتے رہے جو کچھ عدم سے وجود میں آتا رہا، من الارواح والاحرکان والاجساد والمعادن۔ میرے آقا جب سب سے پہلے رب تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، ان کے نور کو پیدا فرمایا، تو انہوں نے اپنے رب کی وحدانیت کا مشاہدہ کیا، اور وحدانیت کے مشاہدے کے بعد جو جو چیز پیدا ہوتی رہی، پیارے آقا اس کا مشاہدہ کرتے رہے، پیارے آقا اسے دیکھتے رہے۔ بما اخرج من العدم الى الوجود، جو کچھ عدم سے وجود میں آتا رہا، من الارواح، چاہے وہ روحیں ہوں، والاجساد، چاہے وہ جسم ہوں، چاہے احرکان ہوں، چاہے معادن ہوں، عالم لاہوت ہو، عالم ملکوت ہو، عالم قدس ہو، عالم ارواح ہو، عالم عیا ہو، عالم نہا ہو، عالم شہادت ہو، عالم برزخ ہو، عالم غیب ہو، عالم شجریات ہو، عالم حجریات ہو، جتنے عالم ہو سکتے ہیں، ہر عالم وجود میں آتا رہا، مصطفیٰ پیارے اس کا وجود ہونا دیکھتے رہے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنی ذات واحد کا انہیں مشاہدہ کرایا، اور ساری کائنات جو وجود میں آتی رہی اس کا بھی مشاہدہ سرکار کو کرایا گیا۔
اور انہیں اللہ تعالیٰ عز و جل نے رسول بنا کر اور اپنا گواہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. سبحان اللہ. ذرا جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ. پیارے آقا اللہ رب العزت کی وحدانیت کا گواہ ہیں، وحدانیت کی دلیل ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس ذات بابرکات میں اپنی تمام صفات کا پرتو رکھا اور انہیں اپنی ذات کا مظہر عتم بنا کر بھیجا. کیا مطلب؟ سورج کو دیکھنا چاہتے ہو دیکھ نہیں سکتے. اگر سورج اپنی تمازت کے ساتھ آسمان پر چمک رہا ہو تو آپ آنکھ سے آنکھ ملا کر سورج کو دیکھ نہیں سکتے، اور اگر دیکھنے کی کوشش کی تو آنکھوں کی روشنی اندھیرے میں بدل جائے گی، تلملاہٹ آ جائے گی. معلوم ہوا سورج کا جلوہ ایسا تابندہ، ایسا روشن، ایسا درخشندہ ہے کہ آپ اسے آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا. پانی ایک ٹپ میں رکھو، اس پانی میں سورج کی تجلی کو دیکھو. اب تمہاری آنکھ اس تجلی کے کچھ جلوے دیکھ سکے گی. محمد مظہر کامل ہے حق کی ذات وحدت کا. محمد مظہر کامل ہے حق کی ذات وحدت کا. نظر آتا ہے جلوہ، نظر آتا ہے کچھ جلوہ اس کثرت میں وحدت کا. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ عز و جل کی صفات کو پرکھنا، جانچنا، جاننا، سمجھنا، پہچاننا ہے تو مصطفیٰ پیارے کے آئینے میں دیکھو تو رب کی تجلیات کے جلووں کو سمجھ سکو گے. اسی کو میرے آقا نے اپنی حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، من رانی فقد رأى الحق. جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے میرا جلوہ دیکھا اس نے رب کا جلوہ دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ معراج کی رات ہے، جبرائیل امین حاضر بارگاہ ہیں، محبوب پیارے خواب استراحت میں ہیں. جبرائیل کی پیشانی کافوری ہے، ٹھنڈی پیشانی ہے، سرکار آرام فرما رہے ہیں. اگر نہ جگاؤں تو آرام فرمانے والے آقا کو اگر نہ جگاؤں تو رب کا پیغام دینے میں دیر ہوتی ہے کہ ان کا رب عز و جل انہیں یاد فرما رہا ہے، اور اگر جگاؤں تو محبوب کے خواب استراحت میں خلل پڑتا ہے، آرام میں خلل پڑتا ہے. ابھی شکو پنج میں ہے کہ رب تعالیٰ نے کرم فرمایا، جبرائیل تمہاری پیشانی تو کافری ہے، ہمارے محبوب کے طلبوں کو مس کرو. ہمارے محبوب کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. سبحان اللہ. طلبوں سے پیشانی کو مس کیا، بوسا دیا. سرکار کے طلبوں کو پوچھو جبرائیل سے اس طلبے میں کیا نظر آیا. اس جلوے کو جبرائیل جانے یا مصطفیٰ پیارے جانے. حضرت جبرائیل امین کی پیشانی کافوری ہے، آنکھیں کھول دی، سرکار بیدار ہو گئے. یہ وہ سرکار ہیں جو خود فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی. ہماری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. سبحان اللہ. یہ سارے جلوے تو محبوب کی شان محبوبیت دکھانے کے لیے ہیں، اور محشر میں بھی جو کچھ جلوے ہوں گے، جو کچھ دیکھا جائے گا وہ سب محبوب کے جلوے دکھانے کے لیے ہوگا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. حبیبی یا رسول اللہ، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. شاہدن، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. تفصیل میں جاؤں تو لفظ شاہد ہی کے لیے ایک مکمل تقریر چاہیے، لیکن تھوڑا آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ عز و جل نے شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا. کیسا گواہ؟ یہ خالق کے گواہ ہیں مخلوق کے پاس، مخلوق کے گواہ ہیں خالق کے پاس، اور یہ مخلوق کے گواہ ہیں مخلوق کے پاس، اور خالق کے گواہ ہیں خالق کے پاس. گواہی کی چار حیثیتیں ہو گئیں. خالق کے گواہ مخلوق کے پاس، مخلوق کے گواہ خالق کے پاس، مخلوق کے گواہ مخلوق کے پاس، خالق کے گواہ خالق کے پاس. انہی کو زیب دیتا ہے شاہد ہونے کا لقب، انہی پر زیب دیتا ہے، انہی پر سجتا ہے رب حقیقی کا شاہد ہونا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت
وہ دن لائے کہ ان کی شہادت کے جلوے ماتھے کی آنکھوں سے میدان حشر میں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ وہ بہار نصیب فرمائے، ایمان پر جلائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ خالق کے گواہ محبوب کے پاس، محبوب کے گواہ مخلوق کے پاس، مخلوق کے گواہ خالق کے پاس۔ آؤ ذرا سا اسے بھی قرآن و حدیث کے حوالے سے آراستہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ایک روز ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن دیگر انبیاء کرام کی امتیں یہ دعویٰ کریں گی کہ تیرے کسی نبی نے ہمیں تیرا پیغام نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ان سے فرمائے گا، ان کا یہ دعویٰ ہے، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے ان تک تبلیغ کے احکام پہنچائے؟ انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ سوال ہوگا اور محبوب پیارے کی امت جواب دے گی، ہاں ہاں انبیاء کرام نے تیرا پیغام ہے مولا پہنچایا۔ یہ کفار جھوٹے ہیں، یہ اپنے بیان میں کاذب ہیں، یہ غلط بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرمائے گا کہ ان کے زمانے میں تم موجود نہ تھے، تم کیوں گواہی دیتے ہو، کیسے گواہی دیتے ہو؟ سبحان اللہ۔ عرض کریں گے مولا ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے احوال و حالات ہمیں بتائے، بیان فرمائے، اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب سرکار کو طلب کیا جائے گا، اے محبوب کیا آپ نے انہیں ان کے حالات بتائے؟ اللہ کے حبیب پر اب سب کی نگاہیں ہوں گی، انبیاء کرام بھی ان کا منہ تک رہے ہوں گے، امم سابقہ بھی ان کا منہ دیکھ رہی ہوں گی، اور یہ امت بھی سرکار کو دیکھ رہی ہوگی۔ میرے آقا تشریف لائیں گے اور گواہی دیں گے، ہاں میں نے انہیں امم سابقہ اور انبیاء سابقین کے حالات، پہلے والے انبیاء اور امتوں کے حالات، اے مولا میں نے انہیں بیان کر کے سنائے، اور تیری کتاب مبین میں جو کچھ نازل ہوا وہ انہیں بتایا، اور یہ جو گواہی دیتے ہیں یہ سچی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ مخلوق کے گواہ خالق کی بارگاہ میں، مخلوق کے گواہ رب کی بارگاہ میں، اور پیارے آقا کے بارے میں قرآن کریم کیا فرماتا؟ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ أُولَٰئِ شَهِيدًا۔ اور محبوب کیسا ہوگا اس دن جس دن ان سب پر ہم آپ کو گواہ لائیں گے۔ یہ ہیں خالق کی بارگاہ میں مخلوق کے گواہ، مخلوق کے پاس خالق کے گواہ۔ آپ سے کہا گیا قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہو اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا نے جب یہ ارشاد فرمایا تو یہ پیغام تو تمام انبیاء و مرسلین دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کو معراج میں بلایا، معراج میں بلا کر عالم بالا کی تمام پوشیدہ غیب والی چیزوں کا مشاہدہ کرایا۔ اے محبوب یہ جنت ہے، ملاحظہ کر لو، یہ آپ کی امت کے صالحین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اے محبوب یہ جہنم ہے، ملاحظہ کر لو، یہ اللہ اور رسول کے دشمنوں اور باغیوں کے لیے بھڑکائی گئی ہے۔ پیارے آقا ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ لوح ہے، یہ قلم ہے، یہ صراط ہے، یہ میزان ہے، تفصیل میں نہ جائیے۔ آخرت کی اللہ رب العزت نے تمام نعمتیں اور تمام عذابات وغیرہ کا مشاہدہ کرایا۔ اب محبوب پیارے فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ، سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اب آنکھوں سے دیکھنے والے، مشاہدہ کرنے والے پیارے آقا فرما رہے ہیں اللہ ایک ہے، میں نے اس کی ذات کا مشاہدہ کیا، اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کو اپنی ذات کا مشاہدہ کتنے طویل عرصے کرایا؟ جب سے حضور تشریف فرما ہوئے، جب سے رب نے ان کے نور کو پیدا فرمایا۔ اسے ذرا سا اس حدیث کی روشنی میں سمجھ لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے۔
دوسری ایک اور حدیث طیبہ میں فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. دوسری جگہ کیا فرمایا؟ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کی منزلیں طے کر رہے تھے. پیارے آقا کب سے نبی ہیں اور بھیجے کب گئے؟ جب دنیا میں بھیجا گیا تو فرمایا انا ارسلناک شاہدا. اس سے پہلے جب نبی ہوئے تو سرکار فرماتے ہیں ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے. اب اس وقت جب نبی تھے اس وقت تو کہاں رہے؟ اللہ کے قرب خاص میں. کہاں رہے؟ رب تعالیٰ کے قرب خاص میں. کس کو مشاہدہ کیا؟ اللہ کی ذات اور اللہ کی جملہ مخلوقات کو. جیسا بھی آپ نے حدیث کی تفسیر، حدیث اور تفسیر کی روح سے آپ نے سنا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا نور. یہاں ایک نقطے کی بات عرض کروں گا. ایک ہے خلقہ، ایک ہے بدعہ، ایک ہے جا، ایک ہے ارسلہ، ایک ہے بعثہ. اللہ تعالیٰ جب ہمارا ذکر فرماتا ہے تو خلقہ فرماتا ہے یا بدعہ فرماتا ہے. ابدع الافلاک والارضین، اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا. تو یہاں خلق اور بدع کا لفظ ہے. لیکن نبی پاک کو جب دنیا میں بھیجا تو فرمایا جا. ذہن حاضر کیجئے، کیا فرمایا؟ جا. ایک جگہ نہیں، قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور، یعنی محمد رسول اللہ. لقد جاءکم رسول من انفسکم. تحقیق یقیناً آئے تمہارے پاس ہمارے رسول تمہیں میں سے. یہاں بھی جا فرمایا اور یہاں بھی جا فرمایا قد جاءکم برہان. اے مولا، اس آیت میں بھی فرمایا تحقیق تمہارے پاس آئی روشن دلیل، یادی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا ایک ہونا دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ اس کی دلیل. دیکھو کلمے میں پہلے دعویٰ بیان ہوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا فصل. درمیان میں واو تک نہ آیا. پہلے جز میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، دوسرے جز میں رسول پاک کی رسالت کا ذکر ہے. یوں نہیں فرمایا لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. واو نہیں ہے بیچ میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ایک بات اور سن لو، یہاں اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ بیچ میں واو آئے. ادھر اللہ ادھر محمد. لا الہ الا اللہ اللہ آخر میں، محمد رسول اللہ اس کلمے کے شروع میں محمد. کیا مطلب؟ اللہ محمد قریب دکھائی دے. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ان میں قرب نہیں بود ہے، بلکہ قرب کا تو یہ حال ہے کہ ہم اپنے بندوں سے انتہائی قریب ہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. یہ تو ہمارے محبوب ہیں، ان کے قرب کا تم کیا اندازہ لگاؤ گے؟ یہاں یہ بھی سمجھ لو کہ جو وہابی یہ کہتے ہیں اللہ و رسول چاہے گا تو یہ کام ہو جائے گا، یوں نہ کہو، یہ تو شرک ہو جائے گا. کبھی کسی موقع پر اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے نام کے فوراً بعد مصطفیٰ کا نام ذکر کیا. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اس رب عز و جل نے اپنے محبوب کا ذکر اپنے ساتھ ساتھ رکھا ہے. اللہ و رسول کا ذکر ساتھ ساتھ کرنا کلمے سے سیکھو.
اللہ اور رسول کا ذکر ساتھ ساتھ کرنا قرآن کریم سے سیکھو. اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ فرماتا اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اللہ اور رسول کو تم راضی کرو. تو اللہ اور رسول کا ذکر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا، اور اپنے ذکر کے ساتھ اذانوں میں، نمازوں میں، خطبوں میں، خطابات میں، ممبروں پر، قرآن کی آیات میں، ہر مقام پر ساتھ رکھا، حتیٰ کہ کلمہ طیبہ میں. تو لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ دلیل ہے. اللہ فرما رہا قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس آئی ہمارے جانب سے روشن دلیل. کون؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفسرین فرماتے ہیں برہان سے مراد حضور کی ذات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کے لیے جا فرمایا، کئی آیات میں نے پیش کی، یا فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. تو یہاں ارسلہ فرمایا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یہاں بعث فرمایا. کیا فرق سمجھ میں آیا؟ جب پیدا کیا جاتا ہے تو بدا یا خلقہ کہا جاتا ہے، مزاج ہے یہ قرآن کریم کا. اور جب پیدا ہوئے اپنے قرب خاص سے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو جا فرمایا جاتا ہے. ان کا دنیا میں آنا ایسا ہے جیسے کسی افسر کا ایک مقام پر افسر ہونا اور پھر وہاں سے بڑے حاکم کی جانب سے اسے دوسرے علاقے میں، دوسرے حلقے میں بھیج دینا. وہ سلطنت الہیہ کے وزیر اعظم ہے، قرب خاص میں رہے تو اللہ کے نبی و رسول تھے، اور جب بھیجے گئے تو جا کہہ کے بھیجے گئے. معلوم ہو جائے کہ آنے والا کہاں سے آیا. اور اس آیت نے تو بالکل ہی صاف کر دیا قد جاءکم من اللہ، تحقیق تمہارے پاس آیا نور، یعنی محمد رسول اللہ کہاں سے؟ اللہ کے پاس سے. تو دیکھو اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا اپنے محبوب کو شاہدن. تو وہ مخلوق کے پاس اللہ کے گواہ، اللہ ایک ہے. اللہ کے حبیب نے بتایا، ہم نے انہوں نے دیکھ کر ہمیں بتایا، ہم نے مان لیا. دوزخ ہے، سرکار نے بتایا مان لیا. جنت ہے، سرکار نے بتایا مان لیا. جو کہتا حضور کو علم غیب نہیں تو وہ دوزخ کو کس کے کہنے سے مانتا ہے؟ کیا اس نے دوزخ دیکھ لی؟ کیا جنت دیکھ لی؟ کیا جنت کی بہاریں دیکھ لی؟ جواب ہوگا اللہ کے حبیب نے بتایا. اور ان کی شان یہ ہے یؤمنون بالغیب، یہ رسول جو پیغام دے رہے ہیں، غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، ان کی بتائی ہوئی بات پر یقین کرو، ایمان لاؤ. ایمان بالغیب ہی تو معتبر ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا، محبوب بھی مانا ہے اس کے، حاضر و ناظر بھی مانا ہے شاہد کے. انشاءاللہ الرحمن زندگی بخیر رہی تو اسی آیت طیبہ پر، اِنَّا ارسلنا کا شاہدہ پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی، اسی آیت طیبہ پر آگے گفتگو ہوگی تاکہ آپ یہ دیکھو لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کے کیا معنی ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ. وَتُعَذِّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو. کیسی تعظیم کرو؟ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی توقیر کرو. کیسی توقیر کرو؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے شان سے اپنے محبوب کی عظمت، تعظیم و توقیر کا ذکر قرآن میں فرما کر ہمیں تعظیم و توقیر کرنے کا حکم دیا. انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعے میں اسی آیت طیبہ پر زندگی بخیر رہی تو گفتگو کروں گا. جمال یار کی رعنائیاں بیان ہوئی، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صحیح اعتقاد سنی مسلمان بنائے اور اس پر مذہب مہذب پر استقامت کے ساتھ قائم فرمائے اور اسی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ.